آج سے 46 برس قبل یعنی 28 اپریل 1977 کو پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی جوشیلے اور جذباتی انداز میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کا الزام لگایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنے 5 سالہ اقتدار کے اواخر تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شعلہ بیان تقریر میں کہا، امریکہ پاکستانی حکومت کے خلاف مداخلت کر رہا ہے اور اپوزیشن کے ذریعے مجھے ہٹایا جانا چاہتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس سے قبل راولپنڈی میں خط کو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کی دھمکی قرار دے کر عوام کے سامنے لہرایا تھا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیانیہ تھا کہ میرے خلاف عالمی سازش ترتیب دی گئی ہے جس کو امریکہ نے مالی مدد بہم فراہم کی اور میرے سیاسی مخالفین کو سازش میں مہرہ بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت گرنے سے قبل گزشتہ برس پی ٹی آئی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ 2022 کو ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک کاغذ نکال کر لہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ بیرون ملک سے ان کی حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے۔ اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے بھی 46 برس قبل الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ ہے جو انہیں اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے بھٹو نے کہا تھا کہ ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے اور اسرائیل کے مقابلے میں اربوں کا ساتھ دینے پر امریکہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ 1 گھنٹہ اور 45 منٹ تک جاری رہنے والی اس تقریر میں انہوں نے امریکہ کو ایک ہاتھی قرار دیا تھا جو بولتا ہے نہ معاف کرتا ہے۔ بقول بھٹو امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد PNA کی تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے بعد بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت میں اپنے بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عزم کر لیا تھا اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہینری کسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہینری کسنجر نے انہیں دھمکی دی، تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ مبینہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے اور پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت بڑا کردار موجود ہے۔ تاہم اس کے گواہ صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی ہیں جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیخ کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے اور حزب اختلاف کی جماعتیں اور پاکستان کے مقامی صنعت کار جن کی صنعتیں قومی تحویل میں لی گئی تھیں اس سازش میں شامل ہیں۔ بھٹو اس نقطے پر پاکستان کے عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران انہوں نے کئی مقامات پر ہینری کسنجر کی اس دھمکی کے اپنے دعوے کو دہرایا۔ بھٹو نے اپنے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے جس کی سربراہی مولوی مشتاق کر رہے تھے یہ بات کہی کہ انہیں امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے دھمکی دی تھی۔ ہینری کسنجر کے اس جملے تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے کسی آزادانہ ذرائع سے تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف مشن جیرالڈ فیورسٹین نے اپریل 2010 میں پاکستانی میڈیا کو اپنے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ وہ ایک پروٹوکول افیسر کی حیثیت سے 10 اگست 1976 کو لاہور میں ہونے والی اس میٹنگ کے عینی شاہد ہیں جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہینری کسنجر کی وارننگ کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی منصوبے پر تشویش تھی جو انڈیا کی ایٹمی صلاحیت کی برابری کرنے کے لیے تھا اور اسی لیے ہینری کسنجر کو بھیجا گیا تھا کہ وہ بھٹو کو خبردار کر دیں۔ یہ درست ہے کہ بھٹو نے اس وارننگ کو مسترد کر دیا اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا۔ میں اس وقت ایک پروٹوکول افیسر تھا جب اگست 1976 میں کسنجر پاکستان آئے تھے اور لاہور میں بھٹو سے ملے تھے۔ جیرالڈ فیورسٹین نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت امریکہ میں انتخابات قریب تھے اور ڈیموکریٹس کے جیتنے کے بہت زیادہ امکانات تھے اور وہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی پالیسی پر سختی سے عمل کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں پاکستان کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے۔ کسنجر نے بھٹو کو ایٹمی پروگرام ترک کرنے کی صورت میں A7 اٹیک بمبار طیارے دینے کی پیشکش بھی کی تھی اور بصورت دیگر اقتصادی اور فوجی پابندیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اپنے انٹرویو میں جیرالڈ فیورسٹین نے بھٹو کو اپنی کمزوریوں کے باوجود پاکستان کا سب سے باصلاحیت ذہین اور قابل سیاستدان قرار دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور امریکی صدر فورڈ اور وزیر خارجہ ہینری کسنجر اور دیگر امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کی
حرف بحرف تفصیلات امریکی محکمہ خارجہ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اس ریکارڈ میں یہ جملہ تو نہیں ملتا کہ ہم تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، لیکن اس میں دلچسپ مکالمات ہیں جن سے بھٹو کے مختلف معاملات پر گرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 183 میمورینڈم آف کنورسیشن میں 31 اکتوبر 1974 میں اسلام آباد میں امریکی اور پاکستانی سفارتکاروں کی موجودگی میں بھٹو اور کسنجر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کسنجر امریکی کاشتکاروں کا ذکر کرتے ہیں جن سے معاملات طے کرنے میں خود ان کو اور امریکی حکومت کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کسنجر کہتے ہیں کہ امریکی کاشتکاروں کو ملک میں اضافی پیداوار کے ماحول میں اپنی اشیاء ایک فری مارکیٹ میں بیچنے کی عادت ہے، جبکہ اس وقت حالات مختلف ہیں اور ملک میں وسائل کو مختص کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو بھٹو کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل غالباً ہارورڈ یونیورسٹی کے کچھ ماہرین نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کو گندم کی پیداوار میں اضافے کو چھوڑ کر صنعتی پیداوار پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ امریکہ میں ہمیشہ گندم کی اضافی پیداوار ہوگی اور پاکستان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ جیرالڈ فیورسٹین کے علاوہ امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل رامسے کلارک نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ میں سازشی تھیوریز پر تو یقین نہیں رکھتا، لیکن چلی اور پاکستان میں ہونے والے فسادات میں بڑی مماثلت ہے۔ چلی میں بھی CIA نے مبینہ طور پر وہاں صدر سلواڈور الاندرے کا تختہ الٹنے میں مدد کی۔ رامسے کلارک، جنہوں نے بھٹو پر چلنے والے مقدمے کو خود دیکھا تھا، لکھا کہ ایک مذاق مقدمہ جو ایک کینگرو کورٹ میں لڑا گیا۔ رامسے کلارک ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ لڑنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان گئے تھے، لیکن انہیں جنرل ضیاء الحق نے اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے بھٹو کی پھانسی کو قانونی سیاسی قتل قرار دیا تھا۔ رامسے کلارک کا اس سال 9 اپریل کو 93 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ علی جعفر زیدی پاکستان پیپل پارٹی کے ابتدائی کارکنوں میں سے ایک ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے قریب رہے۔ وہ مارچ 1968 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 روزہ نظریاتی جریدے نصرت کے پہلے مدیر مقرر کیے گئے تھے، جبکہ حنیف رامے اس کے مدیر اعلیٰ تھے۔ علی جعفر زیدی اس جریدے کے 5 سال تک مدیر رہے۔ وہ ایک کتاب باہر جنگل اندر آگ نامی ایک کتاب کے بھی مصنف ہیں۔ انہوں نے ان واقعات کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا کہ ان دنوں امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن اور بھٹو صاحب کی تو بہت اچھی دوستی تھی۔ اس کے بعد جب صدر فورڈ آئے تو ہنری کسنجر ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر اور وزیر خارجہ تھے۔ یہ بات ہے سن 1976 کی، جب امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاری ہو رہی تھی اور جمی کارٹر بھی صدارت کے دور میں شامل تھے۔ جمی کارٹر 2 باتوں پر پاکستان کے خلاف تھے، ایک ایٹمی پروگرام پر اور دوسرے انسانی حقوق کی صورتحال پر۔ علی جعفر زیدی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے عدالت میں اپنے بیان میں بتایا کہ ہنری کسنجر نے کہا کہ اگر آپ نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے معاہدے کو منسوخ، تبدیل یا معطل نہیں کیا تو ہم آپ کو ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، جس کے جواب میں بھٹو صاحب نے کہا کہ اپنے ملک کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر میں اس بلیک میلنگ اور دھمکی کو نہیں مانوں گا۔ اس سے پہلے سن 1974 میں جب انڈیا نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے ایٹم بم کا تجربہ کیا تو بھٹو نے ہنری کسنجر سے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کو خطرہ ہے، جس کے جواب میں کسنجر نے کہا کہ جو ہونا تھا اب ہو چکا، اب پاکستان کو اس حقیقت کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ علی جعفر زیدی کہتے ہیں کہ بھٹو اس کے بعد پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں مزید سنجیدہ ہو گئے جس پر وہ پہلے سے کام کر رہے تھے۔ سن 1965 کی جنگ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے ایوب خان سے اختلافات ہو گئے تھے۔ سن 1965 میں ہی وہ ویانا گئے تو وہاں ڈاکٹر منیر احمد خان انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن میں سینئر پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ انڈیا نے اپنے جوہری پروگرام کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ علی جعفر زیدی کے مطابق بھٹو نے اس وقت سے ہی جوہری منصوبے پر اپنا ذہن تیار کر لیا تھا۔ بھٹو بنیادی طور پر ایک پاکستانی قوم پرست تھے جو پاکستان پر انڈیا کے تسلط کو کسی بھی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ چنانچہ سن 1965 میں ہی جوہری پروگرام سے متعلق وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ علی جعفر زیدی کے مطابق سن 1972 میں بھٹو نے ڈاکٹر منیر احمد خان کو قائل کیا اور انہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا چیئرمین بنا دیا اور ڈاکٹر عبدالسلام کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مشیر مقرر کیا۔ اس طرح ملک کے جوہری پروگرام پر تیزی سے کام شروع ہوا۔ جب میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے کام کرنا شروع کیا تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے منسلک ایک ادارہ تھا۔ کیونکہ یونیورسٹی کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ میری ذمہ داری تھی، اس لیے اس انسٹیٹیوٹ کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی میری ذمہ داری تھی۔ انسٹیٹیوٹ کی ساری ڈیولپمنٹ گرانٹ اور 5 ایئر پلان وغیرہ میرے ذریعے ہی حکومت تک جاتے تھے۔ اس میں کیونکہ سیکیورٹی اور حساس معاملات کافی زیادہ تھے، اس لیے بھٹو صاحب نے بھی بعد میں یہ انسٹیٹیوٹ براہ راست اپنے ماتحت کر لیا تھا، یعنی قائد اعظم انسٹیٹیوٹ جو اس وقت اسلام آباد یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، اس سے علیحدہ کر کے ایک آزاد ادارہ بنا کر اپنے ماتحت کر لیا تھا۔
میں جب ہفت روزہ جرید نصرت کا ایڈیٹر تھا تو بھٹو صاحب کی بہت سی تحریروں کو اردو ترجمہ خود کیا کرتا تھا۔ انہوں نے میتھ آف انڈیپینڈنس نامی کتاب سن 1970 میں لکھی تھی، جس کا اردو ترجمہ میں نے کیا۔ اس کتاب میں بھٹو صاحب نے لکھا کہ اگر ہم نے اپنا ایٹمی پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھا اور انڈیا نے ایٹمی ہتھیاروں میں برتری حاصل کر لی تو وہ ہمیں بلیک میل کرتا رہے گا۔ انڈیا کو پاکستان کی ایئر فورس پر برتری حاصل ہو جائے گی اور پاکستان شمالی علاقہ جات اور کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جبکہ باقی کشمیر کو نسلی بنیادوں پر تقسیم کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ کر ختم کر دیا جائے گا۔ علی جعفر زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک ادارہ اٹامک انرجی کمیشن تو سن 1957 میں بنا ہوا تھا، لیکن اس کا مقصد توانائی کا حصول تھا، جبکہ بھٹو صاحب تو بھارت کے مقابلے میں ایٹم بم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب امریکہ اور یورپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی معلوم تھا، اس لیے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان ممالک کی نظر میں ایک خطرہ تھا اور خطرے کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ سن 1976 اور 77 میں جب بھٹو کی حکومت کے خلاف PNA کی تحریک چل رہی تھی تو امریکہ میں جمی کارٹر صدر بن چکے تھے اور ہینری کیسنجر کی جگہ سائرس وینس وزیر خارجہ تھے۔ بہت سے سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ حزب اختلاف کی تحریک کو امریکی حمایت حاصل تھی۔ امریکی صدر جمی کارٹر PNA کی تحریک کو انسانی حقوق کی تحریک قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھٹو اس تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں۔ اس تحریک کو امریکہ کی مالی مدد حاصل تھی اور اصل میں سارا معاملہ پاکستان کے جوہری پروگرام سے ہی متعلق تھا۔ جس روز بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے غالباً دوسرے روز میں اور ڈاکٹر سعید شفقت پنڈی میں ایک ریسٹورنٹ کی طرف جا رہے تھے جہاں ایک صاحب نے ہمیں چائے کی دعوت دی ہوئی تھی۔ ہم صدر میں پیدل ہاتھی چوک سے ایڈورڈ روڈ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ہی بھٹو صاحب وہاں پہنچ گئے اور اپنی کار سے باہر نکلے اور مجھ سے میرا حال احوال پوچھا۔ اتنے میں انہیں دیکھ کر لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ بھٹو صاحب نے وہاں ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ اس تقریر کے دوران انہوں نے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ سائرس وینس کو ایک خط بھی لہرایا جس میں بھٹو صاحب کو ایک مرتبہ پھر دھمکی دی گئی تھی۔ خط لہراتے ہوئے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھو، مجھے ہی خطرہ نہیں بلکہ پاکستان کو بھی خطرہ ہے۔ علی جعفر زیدی اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب بتاتے پھر رہے تھے کہ خدا کے لیے اس تحریک کو سمجھو کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ یہ تحریک اس لیے شروع ہوئی ہے کیونکہ میں نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے سے انکار کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھٹو کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ انہوں نے 1974 میں اسلامی ممالک کے اہم رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور اسلام آباد میں اسلامی کانفرنس کی۔ اس کانفرنس میں جو قراردادیں منظور ہوئیں کہ مسلم دنیا کی اپنی کرنسی ہو، اپنی پارلیمنٹ ہو، تیل کی قیمتیں مسلم ممالک خود طے کریں وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھیں۔